پاکستان تحریک انصاف نے کیا جلسے کا اعلان کرنا اور اس کے بعد اسے منسوخ کر دینا یہ کوئی نیا کھیل شروع کر دیا ہے، یا اقبال کی وہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا والی جو نظریہ ہے اس پہ چل کے صرف یہ آپ کے لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس، سب سے پہلے تو مجھے شدید جو ہے نا گلہ ہے آپ سے جو آپ نے انٹرو کیا ہے، اور انٹرو میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا سرکس کا، اس کی جتنی میں مذمت کروں وہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں، اس پہ مذمت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ کامیڈی لفظ میں کیا غلط ہے مجھے یہ بتائیے، میں نے تو آپ کے جلسے کے حوالے سے کہا ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں نا، مجھے اگر آپ موقع دیں گے تو میں جواب دے رہا ہوں۔ جی جی، آپ اور آپ کے جیسے جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں، اور آپ سے زیادہ بڑھ کے عقیل قدرتی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے جو ہمارے نو نہال نئے لیڈر آئے ہیں، یہ کہہ کے تھکتے نہیں تھے کہ یہ وہ جماعت ہے جو انتشار کرنا چاہتی ہے، سرکاری املاک کو آگ لگانا چاہتی ہے، ملک اور قوم کا نقصان کرنا چاہتی ہے۔ تو جب پاکستان تحریک انصاف صبر کا اور بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کو سراہنے کی بجائے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، میرے خیال سے یہ بہت غلط۔ دوسری بات، اب بیرسٹر عقیل صاحب نے بات کر دی، اب ان کو اپنی بات سے پکا رہنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ان کی خوش فہمی ہے کہ ان کے لیے کنٹینر لگائے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے نہیں لگائے تھے، یہ obviously جو سپریم کورٹ میں کیس ہو رہا تھا یا جو ہماری جو ریلیجس پارٹیز تھی ان کے لیے لگائے تھے۔ اس بات سے پکے رہیے گا، جب 8 تاریخ کو ہم جلسہ کرنے جائیں گے پھر کنٹینر مت لگائیے گا، کیونکہ آپ کے سمجھنے میں ہمارے غبارے میں سے پھونک نکل گئی ہے۔ بھائی جان، ہم نے اس ملک میں جلسے بھی پہلے کیے ہیں، دھرنے بھی پہلے دیے ہیں، کنٹینر پہلے بھی ہمارے لیے لگتے تھے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے، سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے غبارے میں سے پھونک نکل گئی ہے، ہائی کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا ہوا ہے، تو 11th آور پہ آ کے آپ کیوں ہمارا جلسہ منسوخ کر رہے ہیں، کیوں ہمارا NOC ریووک کر رہے ہیں؟ بھئی اس غبارے میں سے پھول نکل گئی ہے تو اڑنے دو غبارے کو، جتنی دیر اڑے گا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی ٹانگیں کانپتی ہے۔ حقیقت یہ ہے آج بھی عمران خان اگر جیل میں بیٹھا ہے تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہوئی بھی ہے۔ حقیقت یہ، اچھا مزیدار بات ہے، یہاں پر بیٹھ کے میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ آرڈر دیتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ آرڈر کہاں سے آیا تھا، تو وہیں پہ بولتی بند ہو گئی۔ آرڈر جہاں سے یہ لیتے ہیں، آرڈر وہیں سے آیا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور آپ کے خیال میں کہاں سے آیا ہوگا؟ چیزیں دو آتی ہیں، آپ کے خیال میں کہاں سے آیا ہوگا زین قریشی صاحب؟ آرڈر کا تو کوئی بھی نہیں بتاتا کہاں سے آتا ہے، وہ تو سب ٹال ہی دیتے ہیں۔ لیکن سر ایک منٹ، آپ نے کہا جلسے بھی آپ پہلے کرتے رہے، دھرنے بھی آپ پہلے کرتے رہے، احتجاج بھی آپ کرتے رہے PTI کے لیے، یہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اب جو آپ جلسے کا اعلان کر کے اس کو کینسل کرتے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا چونکہ آپ نے تیسری مرتبہ یہ کیا نا سر، جلسہ کر کے اور کینسل کر دیا، تو اب آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے، سر ایک سیکنڈ، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ اب پریڈکٹیبل ہو گئی ہے زین قریشی صاحب۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، میں عرض کروں جی 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 ہاں، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا بیرسٹر عقیل نے درست فرمایا، ایک بہت اہم کیس تھا۔ کیس کیا تھا؟ حرمت رسول کا کیس تھا۔ کیس کیا تھا؟ ناموس رسالت کا کیس تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم کے آئیں وہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنے۔ ان کی نیت تو سامنے آ گئی، انہوں نے آخری منٹ پہ NOC ریووک کر کے تو اپنے کارڈ شو کر دیے، تو اس کی وجہ سے ایک ایسا کیس، ایک ایسا مسئلہ جو ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کے دل کے قریب ہے، اس کے اوپر کوئی آنچ ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہ چلتا ہی رہتا ہے۔ میری آپ سن لینا، میری آپ سن لیں بارش، آج ہو گئی ہے 23 اگست، بالکل 8 سپٹمبر بھی دور نہیں ہے، 10 دن کی بات ہے، 10-12 دن کی بات ہے۔ 8 سپٹمبر بھی ہو جائے گی، ہم آپ کو جلسہ کر کے بھی دکھا دیں گے۔ ہم نے تاریخ میں پہلے بھی جلسے کیے، ہم نے تاریخ میں آئندہ بھی جلسے کرنے ہیں۔ 8 کے بعد آپ نے زین قریشی صاحب، ایک سیکنڈ، اب 8 تاریخ کے بعد خان صاحب نے سر ایک سیکنڈ ذرا سوال سنیے گا، 8 تاریخ کے بعد آپ نے شو میں آنا ہے، ہم نے اس کو اوائڈ کیا۔ 8 تاریخ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اب 8 تاریخ کو بیرسٹر عقیل ملک صاحب انشور کرے کہ جس غبارے میں سے ہوا نکلی ہوئی ہے اس کے لیے کنٹینر نہیں لگے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ 8 تاریخ کو بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو بھی شو میں بلائیں گے اور آپ بھی اس دن شو میں آئیے گا، اور 8 تاریخ کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان PTI جو ہے وہ جلسہ کر سکتی ہے، حکومت کرنے دیتی ہے یہ نہیں، چونکہ خان صاحب نے کہا یہ آخری وارننگ ہے۔ تو سوال میں یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ 8 سپٹمبر کو بھی تو یہی تماشا نہیں ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کوئی فساد برپا کر دیتی یا کچھ اور ہو جاتا، کوئی گڑبڑ کرا دیتی، تو بھائی یہ چیزیں کہ 8 سپٹمبر کو نہیں ہوں گی پھر۔ پارس دیکھیں، ہم تو اس بات میں ایک چیز بڑا کلیئر کر لیں، ہمارے نظریے میں حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ہے۔ اگر کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور حکومت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے، کورٹ کے
फैसलों को नहीं मान रही। ये जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं और ये जो हमें प्रचार करते हैं आइन और कानून की बालादस्ती का, तो आइन और कानून की धज्जियां तो ये उड़ा रहे हैं। रहेगी बात 8 तारीख के जलसे की, तो इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि 8 तारीख को मैं जलसा करूंगा, और अगर हुकूमत ने मुझे रोका और उसकी वजह से कोई तसादम हुआ या अगर कोई वफाकी हुकूमत और KPK की हुकूमत के अंदर कोई क्लैश हुआ, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो फिर हुकूमत उठाएगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने ये गारंटी की है, ये खुद कह रहे हैं कि 8 तारीख को आपको जलसा करने की इजाजत है। अब मसला क्या है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है। मैं तो आज भी ये पता है आपसे इतने सवालात जो है ना वो इसलिए जैन कुरैशी साहब उठ रहे हैं कि जब ये जलसा कैंसिल हुआ ना, तो आपके जो लोग हैं उनको भी नहीं पता था 8 तारीख को क्या होगा। आपके लोगों को जरूर बता दीजिएगा जो आपने करना हो। बता रहा हूँ, हुकूमत की बददियानती है। हुकूमत जो है 8 तारीख को फिर उसे रिवोक करेगी और हुकूमत फिर एक ज़ैन कुरैशी साहब सब ठीक है, मुझे बताएं अलीमा खान साहिबा को ये समझ नहीं आ रही थी कि सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जलसा कैंसिल हुआ। वो तो बार बार अब यही सवालात उठा रही हैं कि भाई खान साहब से ऐलान क्यों करवाया, बैरिस्टर गौहर जो हैं चेयरमैन वो किस लिए हैं, और कम से कम फिर अपने लोगों को तो बताइए जो बाहर आपके रहनुमा हैं वो लाइल थे, वो तो शौक में थे कि जलसा कैंसिल हो गया, तो ना आपकी कोर कमेटी सियासी कमेटी किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर कर लें तो फिर इतने सवालात नहीं उठेंगे ना आपसे। नहीं बारिश, आप देखें ना टाइमलाइन को कंफ्यूज मत करें। हमारी 21 तारीख को शाम 6 बजे हमारा NOC रिवोक हो रहा है, ठीक है। हमने फिर भी फैसला किया कि हमने जलसा करना है। ये अलीमा खान क्यों बातें कर रही है? एक सादा सा सवाल है मेरे भाई, सादा सा सवाल। 21 तारीख को अगर NOC रिवोक हो रहा है सिक्योरिटी के पेश नजर, तो इनसे ये पूछ लें कि कम से कम कुछ स्टेज लगाया था, कोई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनको खुद भी पता था कि इन्होंने जलसा करना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ पारस माजत के साथ मतलब इतनी तज़हीक की गई एक सियासी वर्कर की, जिन लोगों को इंतशार और जिन लोगों को तहज दे के बुलाया गया, उनकी कीमत 5,000 रुपया लगाई गई। KP की हुकूमत के फंड से 5,000 आपने लगाई, उनकी कीमत, ये 28 साल जद्दोजहद की क्या कीमत अपनी जेब से दिए थे वैसे अपने सूबाई। अब ये कौन कहेगा? मैं तो कह देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि मैं अपनी जेब से दे दूं।